آقا، میٹھے آقا، مکی و مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا تھا اور لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی طرف بلانا شروع فرمایا تھا، تب سے شرک و کفر کی فضاؤں میں پروان چڑھنے والے لوگ حضور کے جانی دشمن ہو گئے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حیات کے ہر باب کا ہر ورق ان کے سامنے موجود تھا، جو شبنم سے زیادہ پاکیزہ، پھول سے زیادہ شگفتہ تھا، آفتاب و مہتاب سے زیادہ روشن، چمکدار، ظاہری باطنی ہر قسم سے عیب و برائی سے پاک تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے، نبوت کے روشن نشان دیکھ کر لاجواب ہو جاتے، کچھ بن نہیں پڑتا تو حضور کو کیا کہتے کہ آپ جادوگر ہیں، آپ کاہن ہیں، آپ شاعر ہیں، یہاں تک لسانی اذیت دی حضور کو، جادوگر کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے مجنوں کہا، یہ ساری باتیں حضور کو کہی گئی نا، یہ لسانی اذیت ہے، لسانی تکلیف ہے۔ آپ کسی بھی پاکیزہ طبیعت کے حامل شخص کو آپ یہ کہیں جناب آپ بڑے جادوگر ہیں، جبکہ اس نے آپ کو ایک ذرے کی بھی تکلیف نہیں دی، تو اس کی بات آپ کو کس قدر تکلیف دے گی؟ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن سے لے کر جوانی سے پھر نبوت کا 40 سالہ دور، سب کچھ دیکھنے کے بعد حضور نے نبوت پر نشانیاں بھی دکھائی۔ جب وہ نشانیوں سے لاجواب ہو گئے تو کچھ ان سے بن نہ پایا، بس اتنا کہہ دیا آپ تو شاعر ہیں، آپ جادوگر ہیں۔ اور یہ تو زبانی ان کی تکلیف تھی نا، پھر اس کے بعد انہوں نے حضور علیہ السلام کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے، حضور کو تکلیف پہنچانے کے لیے حضور کے راستے میں کانٹے بھی بچھائے، اور جس میں نازنین پر پتھر بھی برسائے، تکلیف مصائب کے پہاڑ توڑ ڈالے۔ سرکار پر معاذ اللہ پتھر بھی برسائے گئے، حضور کے راستوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، حضور پر معاذ اللہ گرد مٹی ڈالی گئی، حضور کے جسم نازنین پر اونٹ کی وزنی اوجڑی بھی ڈالی گئی، سرکار کے مبارک گلے میں کپڑے کا پھندا بھی بنایا گیا، اس کو پھر بل بھی دیا گیا۔ یہ ساری تکلیفیں دینے کے بعد اور پھر طعن و تشنیع بھی وہ بھی خوب کی، تمام مظالم اس وقت میں اور اضافہ ہو گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب اور ان کے کچھ روز کے بعد آپ کی شریک حیات، آپ کے دکھ سکھ کی ساتھیہ، حضور کے غم کو اپنا غم کہنے والی، حضور کے ساتھ ہمہ وقت ہر میدان میں کھڑی ہونے والی کا بھی جب انتقال ہو گیا تو پھر ظالموں کے ظلم میں اور اضافہ ہو گیا۔ ایک مشفق مہربان چچا تھا ابو طالب، مولا کائنات کے والد گرامی، ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ان کے چند روز کے بعد آپ کی محبوبہ، اس کائنات کی ماں،
गुलिस्तान अहले बैत का वो चमकता धमकता फूल कि जिससे आज अहले बैत का हर बच्चा बच्चा रोशन है, उनकी वो अजीम माँ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी विसाल हो गया। तो हुजूर की सारी अहले बैत अम्मा खदीजा के बतन से है, क्योंकि हुजूर की आल औलाद कहाँ से चली? हज़रत खदीजा से। फिर हज़रत खदीजा की बेटी फातिमा, फातिमा के बेटे हसन हुसैन, फिर हसन हुसैन से जो नस्ल चली वो सादात है, सैयद है। तो इस बाग का, इस गुलिस्तान का वो अजीम मंबा वो हज़रत सैयदा खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़ाते वाला बाबरकत है। इस उम्मत पर सबसे ज्यादा एहसानात जिसके हैं ना, वो हमारी माँ है हज़रत खदीजा। सबसे ज्यादा एहसानात इस उम्मत पर ना उस माँ के हैं, हज़रत खदीजा के। इसलिए कि जनाब सिद्दीक अकबर से भी पहले इस्लाम कबूल करने वाली ज़ात हज़रत खदीजा है। जब हुजूर थके हारते थे ना, थके हारे, लोगों के ताने, लोगों की अजियतें, किसने शायर कहा, किसने मजनू कहा, किसने क्या कहा, जब बंदा थका हारा आए ना और घर में अगर गम गुसार शरीके हयात हो ना, जो आपके जख्मों पर मरहम लगाने वाली हो ना, जो आपका दस्ते बाजू बनने वाली हो ना, तो फिर आने वाला शख्स अपने दिन की मुशक्कतों को भी भूल जाता है। बीवी नेक हो ना, तो फिर जब वो आती है घर में, फिर शोहर आए थका हारा और फिर वो उसके साथ ऐसा बिहेव करे कि आदमी को दिन की सारी थकावट ही भूल जाए ना। तो हदीस पाक का मफहूम भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत नेक बीवी का मिलना भी है। नेक बीवी का मिलना अल्लाह की नेमतों में से एक बेहतरीन नेमत है। हाँ, अगर बीवी नेक मिल गई तो आपको घर में सुकून है, और खुदा ना करे कोई अकड़ू मिल गई तो फिर बंदे का घर में रहना भी परेशान, काम पे जाना भी परेशान, 24 घंटे दिमाग परेशान 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 है। तो जब सरकार आते ना घर में, तो हुजूर के जख्मों पर मरहम हज़रत खदीजा रखा करती थी। जब आप सल्लल्लाहु पर पहली वही नाजिल हुई ना गार में, तो जनाब जिब्रील को हुजूर ने पहली मर्तबा देखा था कि जनाब जिब्रील को हुजूर ने कुर्सी पर देखा कि जनाब जिब्रील जो है वो सरकार के सामने बैठे हैं और आपकी बुलंदी वो आसमानों को छू रही है। इतनी लंबी कुर्सी पर जनाब जिब्रील को देखा ना, तो पहली दफा मुलाकात हुई तो सरकार के कल्ब अतहर पर उसकी वहशत बैठ गई थी। घर पर आए, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ, मुझे चादर उड़ाओ। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर ऐसी बात है। हुजूर ने फरमाया खदीजा ऐसी बात है। खदीजा ने फिर कितनी खूबसूरत बात की, फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे, अल्लाह आपको कभी भी ज़ाया नहीं करेगा, इसलिए कि आप गरीबों का, यतीमों का, बेवाओं का, मिस्कीनों का दुख दर्द में मदावा करने वाले हैं, मुश्किल वक्त में उनके काम आने वाले हैं, तो अल्लाह कभी आपको ज़ाया नहीं करेगा। ये बातें कौन फरमाती थी? हज़रत खदीजा सलामुल्लाहि अलैहा। तो कितने एहसान आते हैं उस माँ के। तो मैं कभी कभार ना अपने जो अजीज करीब के दोस्त होते हैं तो उनको मैं कहता हूँ हमें कभी इन लोगों के नाम की भी तकरीबात करनी चाहिए। एक तो हज़रत खदीजा, इनके नाम का हमें बाकायदा एक अजीम शान प्रोग्राम करना चाहिए, जिसमें हम अपनी इस माँ की फजीलत को बयान करें और फिर उम्मत की माँओं को बताएं कि वो अजीम माँ है, उसके नक्शे कदम पे चलो।
تو یہ میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں. اور دوسری شخصیت امام اعظم ابو حنیفہ کی، میں کہتا ہوں کہ ان کے نام کے بھی آپ گھر گھر میں، جس طرح آج ہمارے یہاں گھر گھر میں خواجہ صاحب کی چھٹی ہو رہی ہے نا، اگر اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کی فاتحہ بھی ہو جائے نا گھر گھر میں، تو پھر مدینہ مدینہ ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے. حضور کے صحابہ کے بعد سب سے بڑا احسان اس امت پر امام اعظم ابو حنیفہ کا ہے. یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا طریقہ، طلاق کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، صدقہ فطر کے مسائل، نہ جانے ہزاروں نہیں لاکھوں مسائل امام اعظم نے قرآن سے نکال کر ہماری جھولی میں ڈال دیے. ہمیں مشقت کرنے کی حاجت بولو نہیں. آپ نے میرے سے کوئی مسئلہ پوچھا، میں نے دوڑ لگائی، لائبریری میں گیا، کتاب کھولی، آپ کو میں نے بتا دیا. مجھے کوئی مشقت کرنی پڑی؟ بس اتنی کرنی پڑی کہ کتاب کھولنا پڑی بس. کیوں؟ یہ سارا کا سارا ذخیرہ امام اعظم ابو حنیفہ نے نکال کر امت کو دے دیا. اپنی حیات میں قرآن و حدیث سے 83,000 مسائل امام اعظم نے اپنی حیات میں نکال کر امت کے حوالے کر کے دنیا سے گئے. اور پھر ان کے شاگردوں نے ان 83,000 مسائل میں سے لاکھوں مسائل نکالے ہیں. تو میں کہتا ہوں نوجوانوں سے، امام اعظم کے نام کی گھر گھر میں فاتحہ ہو. ہماری اس ماں حضرت خدیجہ کے نام کی گھر گھر میں فاتحہ ہو. ان کے نام کے بڑے بڑے تقریبات ہونی چاہیے. ہم اپنی ماؤں کو بتائیں کہ اس عظیم ماں کے نقش قدم پہ چلو کہ جس نے امام الانبیاء کے دکھ سکھ میں حضور کا ساتھ دیا. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اللہ نے مجھے اور بیویاں بھی دی ہیں پر خدیجہ کا مقابلہ نہیں ہے. خدیجہ کا مقابلہ نہیں. خدیجہ خدیجہ تھی، خدیجہ خدیجہ تھی، خدیجہ خدیجہ تھی. سرکار یہ فرمایا کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. ہاں، تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب ان کا وصال ہوا نا، تو آپ علیہ السلام کے دل پر جو بیتا وہ سرکار ہی جانتے ہیں. اس لیے اس سال کو نا عام الحزن، حزن کہتے ہیں غم کو، عام کہتے ہیں سال کو. اس سال کو غم کا سال کہا گیا کہ جس سال حضور کی شریک حیات حضرت خدیجہ کا وصال ہوا. حضرت خدیجہ کا وصال ہوا. تو اس لیے اگر آج بھی کوئی شخص اپنی زوجہ سے محبت کرے اور اس کی محبت میں گرفتار رہے تو یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. ہاں، یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے کہ پیارے مصطفیٰ ان کے دعائیں خیر فرمایا کرتے تھے کہ خدیجہ خدیجہ تھی. اور آج کا ہمارا معاشرہ ایسا ہو گیا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا نام بھی اپنے ماں باپ کے سامنے لے تو اس کے لیے بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو بیوی کا غلام ہو گیا، تو یہ ہو گیا، تو وہ ہو گیا. خدا کے بندو، تمہیں اس پر خوش ہونا چاہیے کہ اس نوجوان میں اور ان کی میاں بیوی میں اللہ نے محبت پیدا فرما دی ہے. ان کے مزاج میں ہم آہنگی آ گئی ہے، گھر اچھا چل رہا ہے. ہم اس پر اپریشیٹ کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اس کو تانے دے کر اس کو اس سے بزن کرتے ہیں، معاذ اللہ. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ جو سال تھا نا وہ عام الحزن کا تھا. آپ کے چچا بھی چلے گئے دنیا سے، آپ کی زوجہ بھی چلی گئی. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تمام رکاوٹوں کے باوجود دعوت اسلام کو حضور نے ترک نہیں کیا. اتنی مشکلات آ گئی، دعوت اسلام ترک نہیں کی. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ رسول اللہ کی سنت ہے حالات کیسے بھی آ جائیں پر اپنے مشن سے ہٹنا نہیں ہے، اپنے مشن پہ ڈٹے رہو. ہاں، کہ جب حضرت ابو طالب آپ حیات تھے نا تو اہل مکہ نے آ کے کہا تھا ابو طالب کو، اپنے بھتیجے سے کہو اسلام کی دعوت سے پیچھے ہٹ جائے، جو چاہے ہم اسے دے دیں گے. بادشاہت، مکے کی خوبصورت ترین خاتون کے ساتھ ان کا نکاح بھی کر دیں گے، ہم ان کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے، اپنا سردار بنائیں گے،
سب کچھ ان کو دے دیں گے. ان سے کہیں اسلام کی تبلیغ سے پیچھے ہٹ جائیں, ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دے, جو چاہیں گے ہم دے دیں گے. نادانو, یہ تم کس سے کہہ رہے ہو کہ جو چاہو گے ہم تمہیں دے دیں گے؟ ظالمو, ساری کائنات ہے ہی انہی کی, ساری کائنات ہے ہی انہی کی. تو پھر ابو طالب نے اپنے بھتیجے سے کہا, پیارے مصطفیٰ سے, دیکھ بھتیجے, میں بوڑھا ہو گیا ہوں, اب میں ان کے ساتھ مزید مقابلہ نہیں کر سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ زیبا ایک طرف کر لیا, اور سرکار کی چشمان مبارک میں آنسو تھے, اور حضور رونے لگ گئے کہ آج مشفق مہربان چچا ہے وہ بھی پیچھے ہٹ رہا ہے. تو پھر حضور نے ارشاد فرمایا, اے چچا, اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج رکھ دیا جائے اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے, بخدا میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا, میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو پھر وہ مشفق مہربان چچے کا دل بھی پگھل گیا. تو کہا, بھتیجے, پھر میں تیرے ساتھ ہوں, پھر میں تیرے ساتھ ہوں. جب وہ چچا بھی انتقال کر جائے, اور وہ زوجہ کہ جب سرکار نے ان سے نکاح فرمایا اور پھر حضرت خدیجہ اسلام قبول کیا اور اپنا سارا مال حضور پر نچھاور کر دیا. مکے کی عظیم ترین عورت, سیرت کے لحاظ سے, صورت کے لحاظ سے, کردار کے لحاظ سے, اخلاق کے لحاظ سے, مزاج کے لحاظ سے بہترین پاکیزہ عورت. یہ تو میرے رٹے رٹائے جملے ہیں نا, میں کہہ رہا ہوں سیرت صورت وغیرہ وغیرہ, ساری باتوں کو چھوڑو. جس کو اللہ نے حضور کے نکاح میں پسند فرمایا ہو وہ کتنی پاکیزہ ہوگی جی. میں یہ کہوں یوں 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 یوں, یہ تو میرے رٹے رٹائے جملے ہیں. جس کو اللہ نے پسند فرمایا ہے وہ تو بات ہی ختم ہو گئی. تو سب کچھ حضور کے نام پر نثار کر دیا. حضرت خدیجہ سب کچھ, اپنا مال سب کچھ قربان کر دیا. اور حضور جب غار میں ہوتے تھے نا, غار ہرا میں, تو وہ ہماری عظیم ماں ایک ٹفن میں روٹی سالن اس کو پھر کپڑے میں باندھتی, توشہ دان. پھر وہ حضرت خدیجہ لمبا سفر کر کے, کیونکہ سرکار غار میں 2 راتیں وہیں پہ رہا کرتے تھے عبادتیں, اتنی لمبی مشقت والا. آج ہم ویڈیو دیکھتے ہیں وہ حجاج کی, معتمرین عمرہ کرنے والوں کی جو غار ہرا میں چڑھتے ہیں, تو وہ آج تو راستہ بھی بنایا ہوا ہے نا, جگہ جگہ پہ سیڑھیاں بھی بنا دی ہیں, بیٹھنے کے لیے جگہ بھی بنا دی ہے. میرے خیال میں شاید وہ کسی جگہ پر پوائنٹ بنا کر پانی کا بھی ایسا انتظام کیا ہوا ہے. نہ بھی کیا ہوا تو ظاہر ہر حاجی کے ہاتھ میں کیا ہوتا ہے, آب زمزم کی بوتل ہے, وہ چڑھ رہے ہیں. اور پھر جب کہتے ہیں سانس پھول گیا بھائی, نہیں چڑھا جا رہا, مگر اس عظیم ماں کی تربتوں پر لاکھوں نہیں کروڑوں سلام ہو کہ جو رسول اللہ کے لیے کھانا لے کر جاتی بھی تھی اور آتی بھی تھی, جاتی بھی تھی اور پھر آتی بھی تھی. اللہ اکبر. تو جب ایسی مشفقہ مہربان بیوی ہو کہ جب ان کا وصال ہوا تو سرکار نے فرمایا کہ یہ میرے لیے غم کا سال ہے, غم کا, اس لیے کہ میری شریک حیات, میری با وفا با اخلاص بیوی اس دنیا سے چلی گئی ہے. اور ایک دفعہ حضرت خدیجہ حضور کی بارگاہ میں کچھ لا رہی تھی نا, کچھ کھانا, تو جناب جبریل آ گئے حضور کے پاس, یا رسول اللہ, بولو صلی اللہ علیہ وسلم, حضور ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہے, ابھی آپ کے پاس خدیجہ آ رہی ہے اور آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے. اور حضور حضرت خدیجہ کو اللہ کا سلام بھی دیجیے گا اور میرا بھی سلام دیجیے گا, اور اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا ہے اس کی خوشخبری بھی دیجیے گا. حضرت خدیجہ فرمایا کہ خدیجہ اللہ نے آپ کو سلام دیا ہے. اور اچھا حدیث پاک کے الفاظ کو پڑھے نا, اچھا یہ سلام حضرت عائشہ پر بھی آیا, اسی طرح حضرت خدیجہ پر بھی آیا. سلام اللہ نے بھیجا, جبریل بھی آیا, تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا بھی سلام دے دیجیے گا. وہ فرمایا کہ خدیجہ اللہ نے آپ کی جنت میں گھر بنایا ہے,
وہ گھر کیسا ہے؟ حدیث پاک کے مفہوم میں صحیح حدیث ہے، وہ گھر موتی کی طرح ہے، جسے بند موتی نہیں ہوتے، فرمایا کہ وہ ایسا گھر ہے، اور فرمایا کہ اے خدیجہ وہ ایسا گھر ہے جس میں کوئی شور و غل بھی نہیں ہوگا، جس میں آپ کو رہنے سے کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی، فرمایا کہ وہ موتی کی طرح بند گھر ہے، اللہ آپ کو اس گھر کی خوشخبری دے رہا ہے۔ ہاں ایسا، پھر میرے امام نے عادت اس پر شعر بھی کہا ہے کہ لا صخب لا نصب، اللہ اکبر۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ازواج جنت میں ہوں گی، ہیں اللہ ہماری ماؤں کو، ہماری بچیوں کو، ہماری بہنوں کو جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی جنت میں کنیز بننے کا بھی اللہ شرف عطا فرمائے، ہیں حضرت خدیجہ کی کنیز بننے کا بھی اللہ انہیں شرف عطا فرمائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود بھی نا، جب اتنے محبوب لوگ چلے گئے نا، سرکار نے دعوت اسلام ترک نہیں کی۔ آج ہمارے مزاج میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے نا تو پہلی فرصت میں نماز، معمول کی چیزیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے، معمول کی چیزیں چھوٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی گھر کا عزیز گیا تو نماز گئی، ایک نہیں کئی نمازیں گئی، اللہ اکبر کبیرہ، مگر آپ علیہ السلام نے دعوت اسلام ترک نہیں کی۔ اچھا یہ معراج کا واقعہ تو انشاءاللہ ہم رات کو بیان کریں گے، آپ نے انشاءاللہ شرکت بھی فرمانی ہے، اور نماز کے فوراً بعد محفل شروع ہو جائے گی، مگر اس کا پس منظر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی کیوں ہے؟ اللہ نے اپنے حبیب کو معراج کرائی کیوں ہے؟ اعلان نبوت کے 10ویں سال سے لے کر اور اعلان نبوت کے 12ویں سال یا 11ویں سال تک، یہ 11 سے 12 سال کا جو حضور کا مکی دور تھا نا، یہ مشقتوں والا دور تھا، مشقتیں، تکلیف۔ تو آپ علیہ السلام تو اپنے دور میں ابو لہب نے تکلیف دی، ابو جہل نے تکلیف دی، عتبہ نے، شیبہ نے، جس سے جو بن پڑا حضور کو تکلیفیں دیتے رہے۔ پھر جب حضور کے یہ محبوب دو شخصیات کا انتقال ہو گیا، پھر سرکار نے طائف کی طرف حضور نے رخت سفر باندھا کہ اہل مکہ والے تو اسلام نہیں لا رہے، تو حضور نے فرمایا اگر طائف والے اسلام لے آئیں گے تو اس سے تھوڑا سا اسلام کو سہارا مل جائے گا، اگر طائف والے اسلام لے آتے ہیں تو ایک طبقہ اسلام والا ہو جائے گا، تو ان کے ذریعے ان پر مقابلہ کرنا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا، مسلمانوں کو تھوڑی سی کمک مل جائے گی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلام زید بن حارثہ کو لے کر حضور نے رخت سفر باندھا طائف کی طرف، اس نیت سے کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کے دلوں میں اسلام کی محبت ڈال دے۔ جب وہاں پہنچے حضور نے انہیں اسلام کی دعوت دی، تو وہاں کے جو سردار تھے ان کا جو رویہ تھا، 3 بھائی تھے، ایک کہنے لگا معاذ اللہ کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی، معاذ اللہ اور کوئی نہیں ملا تھا، اتنا توہین امیز جملہ۔ اور ایک کیا کہتا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، بالفرض اگر آپ نبی ہوئے بھی صحیح تو میں کہیں آپ کی توہین نہ کر بیٹھوں، اور ایک نے کہا تو میں تو خاموش ہوں، میں تو کوئی کچھ نہیں کہوں گا۔ میں جب سرکار کو وہاں سے اس طرح کا سلوک کا سامنا کرنا پڑا، جب حضور وہاں سے چلے تو پھر طائف کے چھچھورے، لچے، لفنگے لڑکے، اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، اور حضور علیہ السلام پر یک بارگی پتھر برسائے گئے۔ اہل مکہ میں تو برساتے رہے، کانٹے بچھاتے رہے، اذیتیں دیتے رہے۔ شیب ابی طالب، انشاءاللہ کبھی ہم آپ کو سنائیں گے کہ 3 سال اہل مکہ نے حضور کا سوشل، سماجی بائیکاٹ کیا تھا، 3 سال تک معاہدہ طے پایا تھا کہ 3 سال تک جو ہے وہ، بلکہ معاہدہ تو یہ تھا کہ ان کو باہر نہیں آنے دیں گے، پھر وہ معاہدے والا جو دستخط تھا نا، وہ خانہ کعبہ میں پڑا ہوا تھا، اللہ نے دیمک کو بھیجا اور دیمک نے اس خط کو جلا ڈالا، ختم کر ڈالا۔ تو پھر سرکار شیب ابی طالب، شیب لفظ شعیب بھی ہے نا، شعیب، تو شیب کا معنی ہے گھاٹی، عربی زبان میں کہتے ہیں شیب کو گھاٹی،
ایک گھاٹی تھی کہ جس کے اندر آپ علیہ السلام کے پورے کنبے کو وہاں پر محصور کر دیا گیا تھا کہ نہ کوئی پانی کا گھونٹ اندر جائے گا، نہ کوئی کھانے کا اناج اندر جائے گا، 3 سال تک سوشل بیکاٹ۔ پھر حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اور آپ کے گھر والے سوکھے چمڑے کو پیس کر اس کو پانی میں ڈال کے کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کہا گیا کہ آپ کے ساتھ ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، آپ بھلے باہر آ جائیں، مگر آپ نے حضور کے ساتھ رہنا پسند فرمایا، باہر نہیں آئی۔ 3 سال کی وہ مشقتیں، پھر اس کے بعد پھر طائف کی مشقتیں کہ جہاں حضور پر پتھر برسائے گئے۔ کتنے پتھر برسائے گئے؟ اگر وہ اس واقعے کو حقیقی معنی میں لفظ بلفظ جو ہے وہ اگر بیان کیا جائے تو صاحبو شاید کوئی پتھر دل بھی ایسا ہو کہ شاید موم نہ ہو۔ امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام الملائکہ والرسل، کہ جب سرکار کے جسم نازنین پر وہ پتھر لگتے تھے تو حضور کے جسم مبارک سے لہو بہنا شروع ہو گیا، اور حضور کے ہاتھوں کی نرمی ایسی تھی، صحابہ کرام کہتے ہیں شاید اس کائنات کا کوئی ریشم بھی اتنا ملائم نہیں ہوگا کہ جتنی ملائم حضور کی ہاتھوں کی ہتھیلیاں تھیں۔ ہاں، کہ جس نے ایک دفعہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا نا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے کسی نے ریشم کا گچھا ہمارے ہاتھ میں رکھ دیا ہے۔ اور پھر حضور کے ہاتھوں کی ٹھنڈک، صحابہ کہتے ہیں کہ صدیوں بعد بھی کبھی کبھار نہ ہمیں ہاتھوں میں وہ نرمی، وہ ملائم، وہ ٹھنڈک حضور کے ہاتھوں کی محسوس ہوتی تھی، یہ جو ایک دفعہ ہم نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ اور ایک دفعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے تھے تو حضور نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر کیا نا، تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے حضور کی پنڈلی کی سفیدی کو دیکھا، سفیدی کو، کہتے ہیں آج بھی وہ سفیدی ہماری آنکھوں میں جچی ہوئی ہے۔ آپ علیہ السلام 2 چادریں زیبتن فرماتے تھے نا، ایک چادر تہبند کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے، اور جب سرکار کبھی کبھار دعا فرماتے تو حضور کا انداز یہ ہوتا تھا کہ حضور کبھی دعا یوں فرمایا کرتے تھے، اور آج ہمارے یہاں دعا یوں کی جاتی ہے، یہ ہاتھ یوں ہوتے ہیں۔ جس کے پاس جتنا زیادہ پیسہ آتا ہے نا، اس کے ہاتھ ویسے نیچے نیچے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ غربت ہو تو پھر تو بندہ یوں دعائیں کرتا ہے، جیسا پیسہ آتا گیا۔ معاذ اللہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، مالداروں کو، بڑے بڑے دنیا داروں کو، بڑے بڑے سرکاری عہدے داروں کو، یقین کریں دعا کرنے کو ان کا دل ہی نہیں کرتا، ہاتھ یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے، یعنی ہاتھ اٹھانا اپنے لیے وہ معیوب سمجھتے ہیں۔ اور پیارے مصطفیٰ جب دعا مانگا کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھا کرتے تھے، حضور کا یہاں ہاتھ ہوتا تھا اور یوں دعا مانگا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جب سرکار طائف گئے تو جب اتنا نرم جسم ہو، پھر اس پر مکے کے کنکریلے پتھر جب برسائیں تو حضور کے جسم کو لہو لہان تو ہونا تھا۔ جناب زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ حضور کے پاؤں مبارک نا حضور کے خون سے چمٹ گئے، جب سرکار اپنا پاؤں اٹھاتے تھے تو نعلین میں حضور کا پاؤں مبارک یوں چپک جاتا تھا۔ اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم نازنی سے خون بہا گیا۔ ساری کائنات کے لوگ بھی اگر اپنی گردنیں کٹوا کر حضور کے اس خون کا حق ادا نہیں کر سکتے کہ جو حضور نے اپنی امت کے لیے بہایا ہے۔ سرکار کو اللہ نے اختیار دیا تھا، اے نبی اگر آپ چاہیں تو ہم ایک لمحے کے اندر ساری قوم کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیں۔ جناب لوط علیہ السلام کی قوم، جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کیا تھا؟ جناب جبریل ان کی زمین کو اوپر لے کر گئے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ ہم نے مرغوں کی آوازیں بھی ہم نے آسمانوں پہ سنی تھی کہ یہ زمین لے کر اوپر گئی، اور پھر وہاں سے اوپر سے پٹخ کے زمین کو مارا گیا۔ ہم نے مرغوں کی آوازیں بھی آسمانوں پہ سنی کہ مرغے بھی چھت زمین کے ساتھ اوپر چلے گئے تھے، اور پھر یوں ان پر پتھروں کی بارش، آگ برسایا گیا۔ اللہ نے پوری امتوں کو یوں ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ کیوں؟
ایک وحدہ لا شریک کو نہیں مان رہے تھے، اپنے نبی پر ایمان نہیں لائے تھے، اور اس امت کا پھر حال تو اس سے بدتر ہونا چاہیے تھا کہ جس امت نے امام الانبیاء کو تکلیف دی ہے۔ مگر آپ علیہ السلام کے پاس فرشتے آ گئے، اے اللہ کے نبی حکم فرمائے کیا کرنا ہے ان کا؟ آگ کا فرشتہ، ہوا کا فرشتہ، پانی کا فرشتہ، والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقیات ذکرا۔ اللہ نے یہاں پر سارے فرشتوں کی ڈپٹیاں بیان کی ہیں، کون سا فرشتہ کیا کام کرتا ہے۔ ایک فرشتہ ہواؤں کو چلاتا ہے، ایک فرشتہ پانی برساتا ہے، کئی فرشتوں کی ڈپٹیاں وہ ماں کے رحم میں بچے کی شکل بناتے ہیں، کئی روزی روٹی لکھتے ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی کئی فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ آپ نے ایک چیز کبھی نوٹ کی ہے؟ کیجئے گا، بلکہ آپ نے محسوس کی ہوگی، مگر آپ کی میں توجہ دلاتا ہوں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جناب آپ یہاں کھڑے تھے اور قریب تھا کہ کوئی چیز آپ کو آ کے لگ جاتی، اچانک آپ نے دیکھا کہ آپ بچ گئے، اور آپ پریشان ہو جاتے ہیں یہ میں بچا کیسے ہوں؟ دھڑم سے گاڑی آئی، کوئی بھی چیز ٹھک کر کے یوں کر کے چلی گئی، اور آپ پریشان ہوں میں بچا کیسے ہوں؟ چل رہے تھے، بالکل گاڑی قریب تھی کہ اچانک آپ ادھر سے ادھر آ گئے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کے فرشتے کرتے ہیں۔ اور کبھی آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں جہاں پر کسی چیز کے آنے کا امکان بھی نہیں ہوتا، مگر دھڑم سے کوئی چیز آتی ہے کہ آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اس وقت فرشتے اپنی ڈپٹیوں سے ہٹ چکے تھے۔ میری اور آپ کی حفاظت کے لیے اللہ کے فرشتے معمور ہیں۔ یہ جو اتنا بڑا سراپا انسان ایسے نہیں چل رہا، فرشتے چلا رہے ہیں اس پوری مشین کو۔ تو سارے فرشتے آ گئے، اے نبی حکم فرمائے کیا کرنا ہے ان کا؟ تو جبھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا نا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، رحمت۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ نہیں، میں نے ان کے لیے دعائے جلال، دعائے ضرر نہیں کرنی، دعائے جلال، دعائے ضرر نہیں کرنی۔ ایک صحابی کو جب مکے کے مشرکین نے اذیت دے کر شہید کیا تو اس صحابی نے کیا دعا کی؟ اے اللہ ان سب کو گن لے اور ان سب کو میرے مالک تو اکیلا اکیلا کر کے مارنا۔ صحابہ نے دیکھا کہ اللہ نے اس کی دعا کیسے قبول کی۔ بدر کے میدان میں ہر ایک مرا ہوا پڑا تھا، ایک صحابی دعا کر دے اللہ مشرکین کے بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم فرما دے، اور اگر پیارے مصطفیٰ دعا کر دیتے تو پھر بچتا کچھ؟ جب عیسائی آئے تھے نا، عیسائیوں نے کہا تھا کہ اے نبی ہم آپ سے مباہلہ کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں کہ جناب عیسیٰ معاذ اللہ خدا ہیں اور وہ حق پر تھے، آپ حق پر نہیں ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سب بلا لو، سارے عیسائی آ جاؤ، میں بھی آتا ہوں اور میں بھی اپنے بچوں کو لاتا ہوں، تم بھی لاؤ، میں بھی تمہارے لیے دعائے جلال کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ پھر دیکھتے ہیں پیارے مصطفیٰ تشریف لے آئے، آپ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ، مولا کائنات حسن و حسین۔ حضور نے ایک چادر ڈالی، اس چادر کے اندر سرکار حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین، مولا کائنات۔ حضور فرمایا آؤ دعا کرتے ہیں۔ جب عیسائی پادری نے دیکھا وہاں سے بھاگ گیا، اس نے کہا ظالمو، اگر اس نبی نے دعا کر دی اور اس چادر میں کھڑے ان نوجوانوں نے آمین کہہ دیا، خدا کی قسم قیامت تک کوئی عیسائی بھی زندہ نہیں بچے گا، کوئی عیسائی بھی نہیں بچے گا۔ تو بھاگ جاؤ، بولو ہم نے نہیں کرنا مباہلہ۔ اگر رسول اللہ ایک دعا فرما دے اللہ پوری عیسائیت کو برباد کر دے، کہ جو وحدہ لا شریک کے ساتھ شرک کرتے تھے، اگر طائف کے میدان میں حضور دعا فرما دے تو ان کا بچتا کیا؟ اللہ۔ تو سرکار مدینہ کے لہو لہان پاؤں، اور پھر حضور نے کیا دعا فرمائی؟ اے اللہ یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، اے پروردگار تو انہیں ہدایت عطا فرما، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ حضور نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میرا کلمہ پڑھیں گے، اے اللہ تو انہیں ہدایت عطا فرما، انہیں نہیں معلوم تو انہیں ہدایت عطا فرما، تو انہیں ہدایت عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ سرکار مدینہ ایک باغ میں تشریف لے گئے،
اس باغ کا ایک شخص تھا، وہ دوڑ کر حضور کے پاس آیا، پانی کا پیالہ لایا، کچھ پھل لایا، اور حضور علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر پانی کو جب نوش فرمایا تو وہ شخص جناب یونس علیہ السلام کی امت میں سے تھا، آپ کی قوم میں سے تھا۔ اس نے کہا ہاں ہمارے نبی بھی اسی طرح پانی پیا کرتے تھے۔ تو اس شخص کو اللہ نے حضور پر اسلام لانے کی توفیق عطا فرما دی۔ آپ دیکھیں اعلان نبوت کے 40 سال سے لے کر 11ویں 12ویں سال تک یہ مشقتوں والا سفر رہا، یہ اذیتوں والا سفر رہا۔ اب سرکار مدینہ علیہ السلام کے جسم نازنی پر وہ جو ایک غم تھا، وہ جو ایک بوجھ تھا، اب رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب اب آپ ہماری بارگاہ میں تشریف لے آئے، اب آپ ہماری بارگاہ میں تشریف لے آئے۔ تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رب ذوالجلال نے معراج کی رات سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا اور فرمایا کہ اے محبوب آپ نے جتنی بھی اذیتیں تکلیف برداشت کی ہیں اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو رب اپنا دیدار عطا فرما رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ساری مشقتیں سہی گئی اور میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا جتنی تکلیف مجھے دی گئی ہیں مجھ سے پہلے کسی نبی کو اتنی تکلیف نہیں دی گئی۔ فرمایا اگر میری تکلیف اللہ پہاڑ پر بھی ڈالے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے۔ حضور کو جو بخار ہوتا تھا وہ بخار 2 مردوں کے برابر ہوتا تھا، اتنا سخت بخار۔ جناب عبداللہ بن مسعود نے حضور کو ہاتھ، حضور آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ فرمایا ہاں مجھ اکیلے کو تم 2 مردوں کے برابر بخار ہے۔ پھر صحابی کہتے ہیں حضور پھر آپ کے لیے اجر بھی تو ڈبل ہے، آپ کے لیے اجر بھی تو اتنا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو مشقتیں اللہ تعالی اپنے محبوب بندوں کو سب سے زیادہ مشقتوں میں امتحان میں ڈالتا ہے۔ رب کے سب سے زیادہ قریب رسول اللہ کی ذات ہے، اس لیے ان پر مشقتوں کے پہاڑ بھی زیادہ توڑے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مالک لم یزل نے اپنے محبوب کو اپنی بارگاہ میں بلایا اور پھر پروردگار نے پھر وہ انعامات، وہ نوازشیں، وہ کرم نوازیاں اور پھر وہ اعزازات عطا فرمائے کہ مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا گیا اور میرے اور آپ کے مصطفیٰ کو مصلی امامت پر کھڑا کیا گیا ہے۔ کتنی خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو نبیوں کا بھی امام ہے، نبیوں کا بھی امام ہے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جو امام الانبیاء ہے، ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کے پیچھے جناب موسیٰ بھی کھڑے ہیں، جناب عیسیٰ بھی کھڑے ہیں، جناب آدم بھی کھڑے ہیں، جناب ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اور ایک 63 سالہ عمر کا نبی امام الانبیاء سب سے آخر میں آنے والا وہ مصلی امامت پر کھڑا ہو کر سارے نبیوں کی امامت فرما رہا ہے۔ کیا نصیب ہے میرے آپ کے، کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ امام الانبیاء کی امت نے بنایا ہے اللہ تعالی نے۔ حضور سارے نبیوں کے امام، اللہ مجھے آپ کو ایمان کی توفیق بخشے، ہم ساری امتوں کی امام ہیں۔ ہاں ساری امتوں سے افضل ہم ہیں۔ ہم کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا نبی جو افضل ہے، ہمارا نبی جو افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ چند ایک تمہیدی باتیں میں نے معراج النبی کے حوالے سے بیان کی، تو انشاءاللہ مکمل گفتگو رات عشاء کے فوراً بعد 8:30 بجے سے پہلے انشاءاللہ بیان شروع ہو جائے گا، وقت مقررہ پر انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا۔ تشریف لائیے گا، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔